جی سیاست کا موسم پی جے صاحب نہیں صحیح ہوتا اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا جب سے ہم خبریں دے رہے ہیں سن رہے ہیں. اب ایک اور رپورٹ آئی ہے وچ کی اس کے مطابق جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور یہ جو حکومت ہے یہ 18 مہینے سے زیادہ اقتدار میں رہے گی, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. اچھا دیکھیں, آپ کسی کو بند کرتے ہیں نا فار واٹ ایور ریزنس, دنیا کا ایک دستور ہے, آپ اصول کہہ لو, وہ باہر ایک نکلتا ہے ایک ہیرو کی ایک شیپ میں. کنٹمپرری پالیٹکس میں آپ چلے جائیں, نیلسن منڈیلا 24 سال رابنز آئلینڈ پہ رہا ہے وہ, اور وہ تو بہت ہی چھوٹی جگہ ہے. میں نے دیکھا تو میں تو حیران ہوں کہ وہ 24 سال کس طرح وہاں رہا ہے. بہرحال جب آپ عمران کی بات کرتے ہیں, یہ ایک نئی ایک آپ کہہ لو کہ ٹرینڈ نہیں ہے. آپ نے پہلے یہ ساری چیزیں, میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں آپ نے نواز شریف کے ساتھ بھی کیا, آپ نے بے نظیر کے ساتھ بھی کیا, زرداری کے ساتھ بھی کیا, آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے. سو دا کوشچن از کہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ. ہم یہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ایلیمنیٹ کرنے کی, پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, رادر کہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کریں. ابھی 2-4 دن ہوئے, نہیں جی پی ٹی آئی کو بین کر دیں, اس کو بین کر دیں. آپ نے این اے پی کو بین کیا تھا, وہ اے ایل پی ہو کے آگے, تو آپ بین نہیں کر سکتے کسی کو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی ایک پولیٹیکل جماعت ہے. افسوس ہے کہ وہ ریجنلائزڈ اور مارجنلائزڈ ہو گئی ہے, بٹ اس کا اچھا ایک فیصلہ ہے. اینڈ آئی ایم شیور پی ایم ایل این بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ان کو بین ہو. یہ ایک ٹیسٹر تھرو کیا جاتا ہے, فیلر تھرو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پبلک سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس وقت میں یہی کہوں گا, جو آپ نے 18 مہینے کی بات کی ہے, ہمیں کیا کہوں, یہ جو ملک ہے نا, ہم ڈنڈے سے چلنے والے ہیں, ہم پیار سے نہیں چلنے والے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی میں نے ہمیشہ دیکھا ہے, جب وہ کہتے ہیں نا جمہوریت ہوتی ہے فوج لے کے آؤ, فوج آتی ہے جمہوریت لے آؤ. ہم کہیں ٹکتے ہی نہیں ہیں, ہم ٹکتے ہی نہیں کہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ حکومتیں چینج کرو. بھائی آپ جس کو مرضی, یہ پی ٹی آئی بیٹھی ہے اپوزیشن کے اندر, کیا یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ایکٹ کر رہی ہے؟ یہ تو لگی ہوئی ہے. بھائی آپ منع, آپ کی نشستوں کا ایک ایشو ہے, بٹ پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی آپ پازیٹیو رول پلے کرو نا. کوئی حکومت کے ساتھ کوئی ایسی آپ ڈیبیٹ میں جاؤ, ڈسکشن میں جاؤ جس میں عوامی انٹرسٹ آئے. یہ لگے میں میری سیٹ گئی ہے, میری وہ چلا, ایکسیپٹڈ, وی ایکسیپٹ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ پارلیمنٹ میں ہیں, پارلیمنٹ کا ٹائم ضائع نہ کریں. اس وقت جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اسی حالت میں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے معیشی حالت بہت خراب ہے. اور اگر آپ اس کو, میں کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی آگے ٹھیک کر دے گی, یہ خواب میں مت رہے آپ. اگر ہوتی تو مجھے آج پارلیمنٹ میں پتا چلتا پی ٹی آئی تو یہ کرے گی, پی ٹی آئی تو یہ کرے گی, لیکن وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. مجھے تو ان سے پتا چل رہا ہے. سو بیسکلی ہمیں وہ لوگ چاہیے, آپ نے ایک اشارہ کیا ٹیکنوکریٹس کا, ہمیں وہ چیز چاہیے کہ جو کہ ملک کو آ کے ایکچولی کوالیفائی کر کے چلائیں. آپ کے پاس بڑے اچھے لوگ ہیں, گور اعجاز جیسے ہیں, آپ کے پاس عقیل ریڈی جیسے ہیں, آپ کے پاس کئی لوگ ہیں, میاں منشا ہے, آپ کے پاس یہ سکسیسفل نام دے رہا ہوں آپ کو میں, اور کئی اور ہیں, سعد رسول ہے, کئی ہیں آپ کے, آپ سعد نذیر, اب یہ کئی لوگ ہیں. آپ ان سے مشورے لیں, آپ ان سے کہیں آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس اور جو کمرشل ایریاز ہیں اس کو کیسے پروموٹ کریں. وہ ہم نہیں کر رہے. میر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ ٹیکنوکریٹس ہوں, ہمارے پاس اتنے کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں, لیکن ہم نے ان حکومتوں میں, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہاں پہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک وہ سیاست ہے جہاں پہ میرے مطابق, یا میں ایز اے لیمین اگر آبزرو کروں تو کوالیفائڈ لوگوں کو یا تو کام کرنے نہیں دیا جاتا, یا ان کو وہ اسپیس نہیں دی جاتی, یا ان کے لیے وہ ایکسیپٹنس لیول موجود نہیں ہے ہمارے ان پولیٹیشنز کے اندر. دو کہ اس وقت حکومت کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ان کو وہ پراپر اسپیس یا مارجن نہیں ملتا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی. یو تھنک کہ ہمیں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنی پلاننگ, اپنی اسٹریٹجیز, اپنے ان سارے معاملات کو, جس سے آپ نے کہا کہ پروگریسو قسم کی چیزیں یا اقدامات کیے جائیں, اس کے لیے ان کوالیفائڈ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, صرف the will to work is not there.
सिंपल एज दैट। हम काम नहीं करना चाहते। اور آپ نے کہا کہ یہ جو آفیشلز ہیں ان کو کام نہیں کر دینا، وہ ان کو اجازت نہیں ملتی یا ان پہ پریشر ہوتا ہے، تو آپ اپنا کیریکٹر دکھاؤ، ریزائن کر دو۔ آپ ایک سیٹ پہ آتے ہو اور اگر آپ ایمانداری سے ڈیلیور نہیں کر سکتے تو میرے بھائی یا بہنوں ریزائن کر دو، چھوڑ دو اپنے جابس کو۔ ملک کے ساتھ میں کہوں گا آپ غداری کرو گے کہ جب آپ خود کام نہیں کرو گے اور غلط کام کو آپ نہیں کرنا چاہو گے، بیٹھو گے بھی، تنخواہیں بھی لو گے، کام بھی نہیں کرو گے، تو یہ غداری ہے ملک کے لیے، کیونکہ ٹیکس کا پیسہ ان کی تنخواہوں میں جاتا ہے۔ سو آپ ایک چیز کریں، آپ کو کوئی غلط کام کہتا ہے آپ چھوڑ دیں۔ پولیس کے اندر میں ہیٹس آف ٹو سم آف دی ایس ایچ اوز اینڈ انسپیکٹرز جنہوں نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دی ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے۔ یہ ہوتی ہے خودداری، یہ ہوتا ہے کیریکٹر۔ ہر ایک کا ایک ڈومین ہے، اس ڈومین کے اندر رہو، قانون کے اندر رہو۔ جب ہم کہتے ہیں نا عوام کو قانون کے اندر رہو، تو ان اداروں کو بھی قانون کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ رہیں گے، عوام بھی رہے گی، ہمارے کام بھی ہو جائیں گے۔ بالکل۔ لیکن یہی سوال کیا ہے، کیونکہ ہماری ول ہونی چاہیے کام کرنے کی، وہ وی ڈونٹ ہیو دا ول، کیونکہ ہمیں تنخواہ مل جاتی ہے حکومت کی طرف سے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے، صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں۔ کوئی کیریکٹر دکھائیں، اپنا کام کریں، یہ کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا میر صاحب، دوسری جانب یہ جو معاشی حالات ہیں یا واقعات ہیں یا جو ہماری اس وقت سٹیٹس ہے اکانومی کو لے کر، یہ بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ دو کہ ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی حالات شاید میکرو لیول کے اوپر بہتر ہو رہے ہیں، معاشی اشاریے پتہ نہیں جو حکومتی وزراء یا لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سے اشاریے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پبلک تک تو اس کا کوئی اثر نہیں آیا۔ بجلی مہنگی ہے، پیٹرول آئے روز مہنگا ہو رہا ہے، باقی جو بلز کے معاملات ہیں، ٹیکسیشن کا معاملہ ایک طبقہ ہے وہ پسے جا رہا ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ سو یہ جو ہماری اوور آل اکانومی یا ہمارے عوام کا حال ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہوگا، یا ان سیاستدانوں کی کوئی پالیسیز یا اسٹریٹجیز ایسی ہیں کہ چیزیں یہ بہتری کی طرف جائیں گی نہ کہ ورسٹ ہوں گی، کیونکہ یہ فردر لیڈ کرے گا آپ کے اوور آل معاشرتی رویوں کے اوپر بھی، جو ابھی بھی کر رہا ہے کہیں نہ کہیں۔ دیکھیں جی، میں بڑے افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ یاد رکھو کہ جیسی قوم ویسے ہی لیڈرز۔ آپ کی عوام چوری کرتی ہے، ساری نہیں، آپ کی کافی بڑی عوام جو ہے وہ چوری کر رہی ہے بجلی، اور بجلی کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگ رکھیں جو کہ ان بجلی کو پکڑیں۔ آپ کی اتنی پرفریج ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اس لیے نہیں پکڑتے، ساروں کے خانچے لگے ہوئے ہیں۔ اب خانچے جب لگے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ اس وقت جو آپ کی جو چیف منسٹر ہے نا جی ادھر، مریم نواز جی، مجھے ان پہ بہت ایک میں کیا کہوں گا کانفیڈنس ہے، یہ کر سکتی ہے پرووائزو کہ یہ اچھے لوگ اور اچھے ایڈوائزرز اپنے ساتھ رکھیں۔ شی ہیز دا کیپیبلٹی، میں نے دیکھا ہے ان میں فائر ہے، ان میں ایک جذبہ ہے، یہ کر سکتی ہے۔ لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں ہر قسم کی، یہ وہ ٹھیک ہے کریں، نو ایشوز، بٹ دا کوسچن از آپ میٹل کو دیکھیں، پوٹینشیل کو دیکھیں۔ آئی سی دا پوٹینشیل دیٹ شی کین ڈیلیور، بیکاز دو چار چیزیں میں نے دیکھی ہیں، آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از ناٹ انف۔ پنجاب کو رول کرنا مینز رولنگ پاکستان، تو اس لیے جب تک آپ اچھے لوگ نہیں لگائیں گے آپ کے کام نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس ہر قسم کا سلوشن ہے۔ آپ نے مہنگائی کی بات کی، میں اس وقت 200 آدمی چلو لاہور کے اندر ابھی لگا دوں، خدا کی قسم کنزیومر پروٹیکشن اور ٹریڈنگ سٹینڈرڈز کو کنٹرول کر لیں، آپ کی قیمتیں بالکل ریزنیبل آ جائیں گی۔ ایک جگہ آپ کو 600 روپے کا نیمبو مل رہا ہے، ایک جگہ آپ کو 250 روپے کا نیمبو مل رہا ہے کلو۔ یہ مجھے بتائیں، اتنی ڈسکرپنسی کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ میجسٹریٹس کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا دیکھو نا، اگر یہ میجسٹریٹس ایماندار ہیں، ان کا کام ہے پکڑے ان کو، ان سبزی والوں کو پکڑے۔ دیکھو نا، سبزی والا کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ود دا پور مین، ود دا پور پیپل۔ تو جو پور پیپل اس کے پاس سبزی کے پاس جاتے ہیں، وہ تو لوٹ کے کھا رہا ہے، اور لوٹ کے کھانے کے علاوہ یہ ٹیکس دیتا ہے، 1% کا ٹیکس نہیں دیتا ہے، اس پر ٹیکس لگاؤ۔ پوری دنیا کے اندر ریڈیو پہ ٹیکس لگتا ہے۔ میر صاحب وہ جب ریڈی والے سے پوچھے، وہ کہتے ہیں جی مڈل مین جو ہے ہمیں اس کو اتنا پے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے ہی سسٹم کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ آپ کسی ایک کو پکڑیں تو وہ اپنا الزام دوسرے پہ لگا دیتا ہے۔ انفارچونیٹ ہے۔ تھینک یو
جی سوری آپ اپنی بات. میں آپ کو فائنل بتا دوں, یہ لیسکو نہیں, جی یہ میٹر لگاتا ہے کو 5 یا 6 ہزار روپے کا ایک بلڈ کے اندر, ڈیفینس کے اندر. کین یو بلیو میٹر لگ رہا ہے 2,62,000 کا. یہ ایئر ایونیو کی میں بات کر رہا ہوں, 2,62,000. لوگ چیزیں مار رہے ہیں کہ 6,000 روپے کا میٹر اتنے لگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ لیسکو والوں نے رشوت لی ہے. That's so unfortunate. لوگوں نے ہی سسٹم کو ہی بگاڑا ہوا ہے. جب تک ہم انڈیویجول انفرادی طور پر اداروں کی حد تک معاملات کو بہتر نہیں کریں گے, پھر آپ اس ملک کے حکمرانوں پہ بھی الزام کہیں نہ کہیں نہیں لگا سکتے.